پردہ نشین اسلامی ماؤں بہنوں بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ المعظمین المکرمین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، آج کا یہ روح پرور نورانی اجلاس بنام ذکر شہدائے کربلا جو دھانی بازار کی سرزمین پر منعقد ہے، ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں۔ رضائے حسنین کمیٹی کے جملہ ممبران اور اس آبادی سے تعلق رکھنے والے خوش عقیدہ مسلمانان اہل سنت مبارکباد کے قابل ہیں کہ جنہوں نے محرم الحرام شریف کے اس بابرکت مہینے میں بارگاہ شہدائے کرب و بلا میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج پیش کرنے کے لیے اس محفل پاک کو رچایا بسایا سجایا ہے۔ رب قدیر اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں، یہ اللہ کی طرف سے بارش کا نزول، یہ آپ کے جلسے کی مقبولیت کی نشانی۔ رب قدیر نے بارش نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا۔ دعا ہے کہ مولا قدیر شہدائے کرب و بلا کے صدقے میں اور مزید بارشوں کا نزول فرمائے تاکہ ہمارے سوکھے ہوئے دھان ہرے بھر جائیں اور کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں اور گرمی کی شدت سے نجات مل جائے۔ تو یہ مقبولیت کی نشانی ہے۔ رب قدیر آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ رات کا آخری پہر ہے اور 2 بجنے میں تقریباً 11 منٹ باقی ہیں، لیکن اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے۔ آپ جس ذوق و شوق سے سن رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ قبول فرمائے۔ تو آئیے کچھ عرض معروض سے پہلے آیت کریمہ کی تلاوت کا جو شرف میں نے حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ پر کچھ آپ کے سامنے بیان سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت
حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین مصباح المقربین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار ذی وقار میں ہدیے درود و سلام پیش فرمائے. محبت کے ساتھ پورا مجمع پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کو نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. اور ایک بار جن کے ذکر میں ہم اپنی میٹھی میٹھی نیند کو قربان کر رہے ہیں انہیں ہم محبت سے پکار لیں یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین. رب قدیر اس استغاثے کو قبول فرمائے اور سرکار امام حسین کا صدقہ عطا فرمائے. چند اشعار منقبت کے آپ سنیں گے تو ایک بار اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں حسینیوں میں سے بنایا اور اسی حسینیت پر اللہ ہمیں زندگی عطا فرمائے اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو یزیدی افکار کے حامل ہیں، یزیدی نظریات کے حامل ہیں. اللہ نے ہمیں حسینی بنایا ہے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے صدقہ و طفیل میں انشاءاللہ کل ہمارا حشر بھی حسینی علم کے نیچے ہوگا. شعر ملاحظہ فرمائیں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. ہمارے راشد مرکزی صاحب بریلی شریف، بڑی شاندار آواز ہے ان کی، اللہ ان کی آواز میں اور مزید پختگی عطا فرمائے. کہ جسم و جاں حسینی ہے تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. قرآن پاک کی آیت کریمہ بباغ دہل اعلان کر رہی ہے کہ شہید کو مردہ نہیں کہا جا سکتا. شہید کو مردہ کہنے پر قرآن پابندی عائد کر رہا ہے، شہید کو مردہ نہ کہو. ایک جگہ قرآن پاک میں شہید کو مردہ کہنے پر پابندی عائد کی جا رہی ہے تو دوسری طرف قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ میں مردہ سوچنے پر بھی پابندی عائد کی جا رہی ہے. زبان سے کہنے کی تو بات دور کی ہے، انہیں تم مردہ گمان بھی نہ کرو، حاشیے خیال میں بھی نہ لاؤ کہ وہ مردہ ہے. اب آپ غور فرمائیے کہ جب شہید مردہ نہیں ہے تو صدیق کو مردہ کیسے کہا جا سکتا ہے، اور جب صدیق مردہ نہیں ہے تو نبی کو مردہ کیسے کہا جا سکتا ہے. اس لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا شہید زندہ ہے، ہمارا صدیق زندہ ہے. اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے مقرب بندے انبیاء شہداء یہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. ایک آن کے لیے ان پر موت طاری ہوتی ہے، پھر رب قدیر انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی عطا فرما دیتا ہے. والا حضرت عظیم البرکت بریلی شریف سے پکار اٹھے کہ تو زندہ ہے
تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اور میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چھپ جانے والے قرآن شہیدوں کی زندگی کا اعلان کر رہا ہے. آؤ ذرا دیکھو میدان کربلا میں حسین کو زندگی کیسے ملی. یہی تو یزید کی ہار ہے اور یہی حسین اعظم کی جیت ہے کہ حسین اعظم کا سر نیزوں پر ہے مگر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. لبہائے ناز سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, لب حسین ہل رہے ہیں. یزیدیوں نے سوچا تھا کہ امام حسین کا سر کاٹ کر کے ہم انہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے مردہ کر دیں گے. نہیں نہیں, حسین کا سر زندہ ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. آپ ذرا دیکھو تو صحیح حسین اعظم کی زندگی کس طریقے پر میدان کرب و بلا میں ثابت ہو رہی ہے. یزیدی اپنے سر پر نیزہ لے کر کے چلے جا رہے ہیں, راستے سے گزر ہو رہا ہے, لٹا پٹا قافلہ پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے. راستے میں ایک راہب ملا, گرجا گھر کا ایک پادری تھا اور اس پادری نے جب اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ یہ لٹا پٹا قافلہ کہاں سے آ رہا ہے, پوچھ پڑا. کہا یہ امام حسین جو میدان کرب و بلا میں گئے تھے, یزید کے خلاف انہوں نے علم بغاوت بلند کیا تو ہم فوجیوں نے جا کر کے ان سے مقابلہ کیا اور وہ شکست کھا گئے اور اب ہم ان کے سر کو یزید کے دربار میں لے کر کے جا رہے ہیں. کہا اچھا تم تو بڑے ظالم ہو, تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا. ظلم کی داستان جب جب لکھی جائے گی تو فرعون کا ظلم بھی تمہارے ظلم کے سامنے پھیکا پڑ جائے گا, شداد کا ظلم بھی تمہارے ظلم کے سامنے پھیکا پڑ جائے گا, نمرود کا ظلم بھی تمہارے ظلم کے سامنے پھیکا پڑ جائے گا. ایسا کرو کہ ایک رات کے لیے سر امام کو میرے حوالے کر دو. کہا اچھا, کام بغیر کچھ لیے دیے نہیں دیں گے. یہ سب پہلے ہی سے درہم و دینار کے پجاری تھے, روپیہ پیسہ مل جائے اسی روپے پیسے ہی کے لیے, اقتدار اور حکومت ہی کے لیے تو یہ ظالم میدان کرب و بلا میں گئے تھے. درہم و دینار کے حریص تھے, خواہش مند تھے. کہا 10,000 لیں گے درہم. اس نے کہا میں 10,000 دینے کے لیے تیار ہوں. 10,000 درہم اس نے یزیدی فوجیوں کے حوالے کر دیا اور سر امام کو اپنی گود میں لیا اور لے جا کر کے گرجا گھر میں ایک ٹیبل پہ رکھا اور ٹیبل پہ رکھ کر کے پہلے سر میں جو گرد و غبار اٹے ہوئے تھے, خون اور مٹی سے سر آلود تھا, پہلے اس کو پانی سے دھویا اور دھونے کے بعد اس نے خوشبوؤں میں معطر کیا اور خوشبوؤں میں معطر کرنے کے بعد سر امام کو بڑی الفت کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ سر امام کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر, سر امام کو دیکھتا جا رہا ہے, دیکھتا جا رہا ہے. رات کی تاریکی ہے, تب تک نگاہوں سے حجابات اٹھ گئے, پردہ اٹھ گیا. کیا دیکھتا ہے کہ سر امام سے ایک نور کا ہالہ نکل رہا ہے جو آسمان کی طرف جا رہا. آسمان سے نور کی برسات ہو رہی ہے سر امام پر اور سر امام کے لب ہل رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ حسین بول رہے, ایسا لگ رہا ہے کہ سر امام سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں.
اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا، اور اس پادری نے جب اس منظر کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد اس نے کہا، اے سر امام، قیامت کے دن آپ گواہی دے دینا کہ میں نے آپ کے نانا جان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ پڑھ کر کے وہ دائرہ اسلام میں داخلہ لے لیتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے۔ سر امام کی کرامت ذرا دیکھیے، سر امام جا رہے ہیں، سر امام یزید کے دربار میں لے جایا جا رہا ہے، لیکن امام حسین جو نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے میدان کربلا میں گئے تھے، جب زندہ تھے تب بھی اسلام کی نشر و اشاعت ہو رہی تھی، اور جام حیات پی لیا ہے، شہادت کا جام پی لیا ہے، تب بھی اسلام کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو، ایمان تازہ ہو۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اور میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چھپ جانے والے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، آئیں ذرا حسین کے نانا کی بارگاہ میں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، اور ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، قلم دان گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو مکہ فتح کرنے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ نے مکہ کو حرم بنایا ہے، اللہ نے مکہ کو حرم بنایا ہے، اب یہاں پر کسی جان کو چھیڑا نہ جائے، اب یہاں پر کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ مچھر پسو مکھی کسی کو یہاں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ دارالامن ہے، یہ بلد امین ہے، یہ شہر مکہ ہے، اللہ نے اس کو حرم بنایا ہے، اس کے گھاسوں کو نہ اکھاڑا جائے، اس کے کانٹوں کو نہ کاٹا جائے، اس کے گھاسوں کو نہ اکھاڑا جائے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ذرا دیکھیے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنا۔ حسین کربلا میں مجبور نہ تھے، حسین کربلا میں مجبور نہ تھے، اگر چاہتے تو نہر فرات کا پانی، نہر فرات کا پانی در حسین پر آ جاتا، خیمہ حسین پہ آ جاتا، ایک زبان سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تو نہر فرات کا پانی سر امام تک آ جاتا، مگر مرضی الہی کچھ اور ہے، قدرت الہی کو منظور کچھ اور ہے۔ قدرت الہی کو منظور یہ ہے کہ حسین کے سر سے اسلام کی آبیاری کی جائے، حسین کے خون سے اسلام کی سچائی کی جائے، کہ اسلام ہمیشہ ہمیش کے لیے ہرا بھرا رہے، شجر اسلام لہلہاتا رہے، شجر اسلام پہ پھول کھلتے رہے، اس پھول سے سارا عالم معطر ہوتا رہے، ساری کائنات معطر ہوتی رہے۔ اسی لیے امام حسین میدان کرب و بلا میں مجبور نہ تھے بلکہ مختار تھے، اس لیے کہ حسین
حسین کے نانا نے حسین کو مختار بنا دیا تھا۔ میرا حسین مجبور نہیں ہے، میرا حسین تو جنتی جوانوں کا سردار ہے، میرا حسین تو میرا پھول ہے، میرا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ جس کو میرے آقا نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہو، اس کو کوفہ کے سرداری کی ضرورت نہیں ہے، اس کو شام کے سرداری کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بصرہ کے سرداری کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، اس کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا الہ الہ است حسین۔ حسین تو پہلے ہی بادشاہ ہے، حسین تو پہلے ہی شہنشاہ ہے۔ جو شہنشاہ ہوتا ہے وہ مختار ہوتا ہے، جو شہنشاہ ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، جو شہنشاہ ہوتا ہے وہ دوسروں کی مجبوری سمجھتا ہے، جو شہنشاہ ہوتا ہے وہ دوسروں کی فریاد کو سنتا ہے، جو شہنشاہ ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، وہ اس کو کوفہ اور بصرہ کی بادشاہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یزیدیوں نے سوچا تھا کہ سر امام کو دھڑ سے الگ کر دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیش کے لیے اقتدار مل جائے گا، حکومت مل جائے گی، کرسی مضبوط ہو جائے گی، حکومت کی کرسی مضبوط ہو جائے گی۔ مگر ان ظالموں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ سال 1.5 سال ہی کے اندر ان کے اقتدار کی کرسی چرمرا کر کے کہاں چلی جائے گی، ان کی حکومت کہاں فنا ہو جائے گی، بلکہ یزیدی نسلیں ہمیشہ ہمیش کے لیے نیست و نابود ہو جائے گی۔ مگر امام پاک کی عظمت کا ڈنکا کل بھی بج رہا تھا، آج بھی بج رہا ہے، اور تا قیام قیامت حسین کی عظمت کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تو گھٹائے نہ کسی کے، نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے نہ کسی کے، نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے نہ کسی کے، نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، اور جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اللہ تعالیٰ تیرا۔ اس لیے حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور ہمارے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ محرم کا چاند نظر آتے ہی گلی گلی میں ذکر حسین، شہر شہر میں ذکر حسین، گاؤں گاؤں میں ذکر حسین، قریہ قریہ میں ذکر حسین، شہروں میں، محلوں میں، گاؤں میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ذکر حسین نہ منایا جاتا ہو، ذکر شہدائے کربلا نہ منایا جاتا ہو۔ آؤ ذرا دیکھو، ایک تو آپ نے دیکھ لیا کہ میدان کربلا میں حسین مجبور نہ تھے بلکہ مختار تھے، اور حسین کے نانا کو بھی اللہ رب العزت نے مالک و مختار بنایا۔ میرے آقا جب چاہیں، جو چاہیں، جس کے لیے چاہیں حلال، اور جو چاہیں جب چاہیں، جس کے لیے چاہیں حرام، اللہ نے یہ اختیار اپنے محبوب کو دیا ہے۔ جب میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ مکہ حرم ہے، یہاں کے درخت نہ اکھاڑے جائیں، گھاسوں کو نہ کاٹا جائے، کانٹوں کو نہ اکھاڑا جائے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اعلان فرمایا تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ الا الازخر، الا الازخر، یا رسول اللہ ازخر گھاس، ازخر گھاس، ازخر گھاس کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ اس لیے کہ ازخر گھاس جس سے ہمارے گھروں کے چھپر بنائے جاتے ہیں، جب کوئی انسان مردہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو قبر کے اندر تختے کے اوپر اس گھاس کو رکھا جاتا ہے۔ اے میرے آقا اس گھاس کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے۔ تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا یہاں کوئی اختیار نہیں، اللہ نے جب مکہ کو حرم بنایا ہے تو میں کیسے اس کو حلال کر دوں اور اس کے
درخت کو اس کے گھاس کو کاٹنے کا حکم دے دوں؟ اگر اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تبھی یہ اذخر گھاس کا کاٹنا جائز ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اگر اذخر گھاس ہمارے کام میں لائی جاتی ہے تو اذخر گھاس کو کاٹنے کی میں اجازت دیتا ہوں۔ یہی سے پتا چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنایا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ نبی کے اختیار کے جلوے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ روز روشن کی طرح واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ ہمارے عقیدے میں کوئی شک خون نہیں مار سکتا ہے، ہمارا عقیدہ نص قطعی سے ثابت ہے، ہمارا عقیدہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مالک و مختار بنایا ہے۔ حضرات آپ یوں سوچیں کہ آپ کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ سے آپ کسی غریب کو کچھ دے بھی سکتے ہیں، اور آپ اسی ہاتھ سے کسی کو مار بھی سکتے ہیں۔ یہ زبان اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس زبان سے چاہیں آپ کسی کو گالی دے دیں، یا اسی زبان سے اگر آپ چاہیں تو آپ کسی کو دعائیں دے دیں۔ یہ پیر آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ اگر چاہیں تو جلسہ سننے کے لیے آئیں، اور اگر چاہیں تو اپنے گھر ہی میں رہیں، جلسہ سننے کے لیے نہ آئیں۔ اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے، یہ اختیار آپ کو ہے، یہ اعضاء ہمارے جسم کے اندر جو ہے اس میں ہم مختار ہیں، ہم چاہیں تو اس سے کوئی بھی کام انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ بتائیے کیا آپ کو شریعت میں بھی اللہ نے اختیار دیا ہے؟ کیا آپ کو اصول اسلامیہ میں بھی اللہ نے اختیار دیا ہے؟ کیا آپ کسی جائز کو ناجائز کہہ سکتے ہو، یا کسی ناجائز کو آپ جائز کر سکتے ہو؟ آپ کہو گے نہیں نہیں، ہم ان تمام معاملات میں مجبور ہیں، ہم ان تمام معاملات میں بے بس ہیں، اللہ اس کے رسول کا جو فرمان ہوگا وہ ہمارے پیش نظر ہوگا، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ یہی سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس طرح مالک و مختار بنایا ہے کہ میرے محبوب جس کے لیے جو چاہے حلال فرما دے، اور جس کے لیے جو چاہے جب چاہے حرام فرما دے، یہ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا۔ آپ ذرا دیکھیں، میرے نبی نے اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت عطا فرما دی۔ ایک موقع پر میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ حج فرض ہو چکا ہے، اے لوگوں حج فرض ہو چکا ہے۔ تب تک ایک صحابی تھے، وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ کیا کہا؟ کیا ہر سال؟ آقا فرماتے ہیں لو قلتو نعم لفرضت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ وَمَسْتَطَعْتُمْ، اب تمہارے اندر استطاعت نہیں تھی کہ ہر سال حج فرض ادا کرنے کے لیے تم مکہ پہنچ پاتے۔ وَمَسْتَطَعْتُمْ، یہی سے آپ اندازہ لگائیں کہ آقا فرماتے ہیں لو قلتو نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا۔ اس سے پتا چلا کہ اگر حضور ہاں کہہ دیتے تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور ہم اسے ادا نہ کر پاتے۔
یہی سے معلوم ہوا کہ نبی کی زبان سے اگر وہ نکل جاتا تو حج فرض ہو جاتا. اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار دیا ہے. شاعر نے کہا جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. دو حدیثیں میں نے پیش کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنایا ہے، اور میرے آقا جو چاہیں جب چاہیں جس کو چاہیں جتنا عطا فرمائے، ان کی عطاؤں کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود کرم ہے شہبت ہا تیرا، واہ کیا جود کرم ہے شہبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مانگنے والا تیرا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، میرا ذہن بہت کمزور ہے، میں کوئی بات سنتا ہوں تو یاد نہیں رہ جاتی، میرے آقا کچھ ارشاد فرما دیں. تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جاؤ خمیرہ گاؤ زبان استعمال کرو، خمیرہ آبریشن استعمال کرو، کسی حکیم سے دوا لے لو، کسی طبیب اور کسی ڈاکٹر سے دوا لے لو، حافظہ طاقتور ہو جائے گا، حافظہ قوی ہو جائے گا. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آقا ارشاد فرماتے ہیں ابسط یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ. اب آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کی شان عطا کیا ہے. آج یہ نہیں فرمایا جا رہا ہے کہ دامن پھیلاؤ، تمہارے پاس کوئی رومال ہو تو وہ پھیلا دو، تمہارے پاس کوئی اور چھوٹی دستی وغیرہ ہو تو پھیلا دو. نہیں، آقا فرماتے ہیں تم اپنی چادر پھیلاؤ. اس لیے ابو ہریرہ سمجھ گئے کہ آج میرے آقا ہمیں اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ ہمارا دامن بھی اسے سنبھال لیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ. اب حضرت ابو ہریرہ نے بغیر کسی تاخیر کے فوراً اپنی چادر پھیلا دی، اور چادر پھیلایا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ہاتھوں کو ایسے پھیلایا، اور پھیلانے کے بعد میرے حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملایا، اور ملانے کے بعد ابو ہریرہ کے چادر میں ڈال دیا. حضرت ابو ہریرہ کو چادر میں جب ڈال دیا تو آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اب اس کو اپنے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ یہ نہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کیا دیا میرے چادر میں میں نے نہیں دیکھا، آپ کے ہاتھ میں کیا تھا میں نے نہیں دیکھا، میرے چادر میں آپ نے کیا ڈالا ہم نے نہیں دیکھا. اس لیے کہ ابو ہریرہ جانتے تھے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کو لینے کے لیے آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں، آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں ہے. نبی بہت ساری چیزیں دکھا کر کے دیتے ہیں،
اور نبی بہت ساری چیزیں بغیر دکھائے چھپا کر کے دیتے ہیں، تو میرے آقا نے آج اپنے ہاتھوں کو میرے چادر میں ڈال کر کے، اور نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس چادر کو جیسے ہی اپنے سینے سے لگایا میرے سینے میں انقلاب برپا ہو گیا۔ اس کے بعد سے میں نے کوئی بھی چیز سنی تو میرے سینے میں اور میرے ذہن و فکر میں وہ ساری چیزیں محفوظ ہو گئیں۔ اس کے بعد سے میں کبھی بھولا ہی نہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، اور جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود، جو ملا تم سے ملا تم